پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج کل جو ملک میں فضا بنی ہوئی ہے اس میں ایک کام ہو رہا ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جے آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو حکمران خاندان سے منی ٹریل مانگ رہی ہے کہ جناب وہ پیسوں کا حساب دے دیں، وہ بینکنگ ٹرانزیکشن دے دیں جس سے کہ آپ نے لندن میں پراپرٹیز خریدی ہیں۔ ان سوالوں کے جوابات پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں میڈیا رپورٹس ہیں اس کے مطابق تو جوابات نہیں دیے جا رہے، لیکن حکمران جماعت نہ صرف جے آئی ٹی کو نشانہ بنا رہی ہے بلکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان پہ بھی حملے ہو رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ 1997 میں فزیکل حملہ ہوا اور اب زبانی حملے ہو رہے ہیں، لیکن جو حالات آج کل بن رہے ہیں 1997 سے پہلے بھی اسی طرح کے معاملات تھے۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف صاحب کو دیا گیا تھا، اس وقت کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس فیس کر رہے ہیں نہال ہاشمی صاحب، جو کہ بطور سینیٹر استعفیٰ تو دے دیا انہوں نے، لیکن رضا ربانی صاحب چیئرمین سینٹ نے ابھی تک اسے قبول نہیں کیا ہے۔ وہ جو انہوں نے دھمکیاں دیں جس کو کہ سیسیلین مافیا سے بھی دی گئی معزز جج صاحب کی طرف سے، اس پہ بھی نون لیگ نہ صرف سیکھ پائی بلکہ ایک نامعلوم حکومتی ترجمان کے ذریعے سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اس بینچ پہ بیٹھے معزز جج صاحبان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اور نہال ہاشمی صاحب نے آج جو باتیں کی وہ اسی حکومتی ترجمان کی عکاسی کر رہی تھی جب سپریم کورٹ سے دوبارہ باہر نکلے، جو باتیں حکومتی ترجمان نے کی تھی۔ اس پہ بات کریں گے کہ آخر نون لیگ، ایک سادہ سا سوال تھا جب پاناما پیپرز آئے کہ جناب یہ پراپرٹیز کیسے خریدیں آپ نے، اس ایک واحد سوال کا بینکنگ ٹرانزیکشن دے کے معاملہ ختم کر سکتے تھے۔ بینکنگ ٹرانزیکشن دے کیوں نہیں رہے؟ کیا اگر منی لانڈرنگ کی جائے تو اس کی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، اس وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں؟ اگر ہوتی تو اب تک یہ معاملہ ختم ہو گیا ہوتا، اگر نہیں ہے تو اتنی چھوٹ کیوں دی جا رہی ہے؟ ہمارے ملک کی بار ایسوسی ایشن جب سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ ہو رہا ہے تو کدھر ہیں؟ کیا بار ایسوسی ایشنز اس لیے خاموش ہیں کہ شہباز شریف صاحب کروڑوں روپے کے ان کو گرانٹس اور چیکس ان کو دیتے رہے ہیں ان بار ایسوسی ایشنز کو، چاہے وہ سپریم کورٹ بار ہو یا ڈیفرنٹ پنجاب کی بارز ہوں؟ خاموشی کی یہ وجہ ہے، اور یہ مافیا سٹائل ہے کہ کرمنل سنڈیکیٹ ہوتا ہے جو ہر ادارے میں اپنے ٹینٹیکلز پھیلا دیتا ہے، لیکن ہماری بارز آئین کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، قانون کے لیے اور آزاد عدلیہ کے لیے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میں اپنے پینلز کا ناظرین آپ سے تعارف کروا، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف چودھری صاحب، صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں احسن بھون صاحب، وائس پریزیڈنٹ ہیں، وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے۔ ذوالفقار چودھری صاحب، پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ طور پہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کروں، جو سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ پہ زبانی حملوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ ایک ایسے شخص نے کیا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ جی ان کا دل اور نواز شریف صاحب کا دل ایک ہی جیسا دھڑکتا ہے، اور ان کی سوچ اور یقیناً نواز شریف صاحب کی سوچ میں مطابقت بھی بہت ہے۔ وہ کوئی اور شخص نہیں تھا، وہ تھا چیئرمین پیمرا۔ کیا کہا اس نے 8 مئی کو؟ آئیے ذرا سنتے ہیں۔ ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، ہم جو بھی ایکشن لیتے ہیں، وہ فوری طور پر کورٹس میں چیلنج ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اب شو کاز نوٹس بھی اس پہ بھی کورٹس نے اسٹے آرڈر دینا شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ شو کاز نوٹس پہ بھی عدالتیں انٹروین کرتی ہیں۔ کیا یہ شخص اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بڑا سمجھتا ہے کہ جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی پاورز ہیں، ریٹ جورسڈکشن ڈیفائن کی ہوئی ہے آئین پاکستان نے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہر شہری کو دیتی ہیں کہ جو ٹیرینیکل ایبیوز آف پاور ہے ایسے اشخاص کا، ان کو چیلنج کیا جائے، اس پہ بھی اس شخص کو اعتراض ہے۔ یہ پہلے حملے کی شروعات تھی اعلیٰ عدلیہ پہ۔ نہ صرف یہ، اس شخص نے اور کیا کہا اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں، آئیے سنتے ہیں۔ پیمرا کا اختیار عملی طور پر ہائی کورٹس کے پاس جا چکا ہے۔ جی، پیمرا کا اختیار عملی طور پہ ہائی کورٹس کے پاس چلا گیا، یعنی کہ یہ شخص کہہ رہا ہے خدا نہ خواستہ ہائی کورٹس نے ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے پاورز یوسرپ کر لیے ہیں۔ کیا یہ شخص ہماری معزز عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب جو ججز فیصلہ کر رہے ہیں انہیں آئین اور قانون کا نہیں پتا، کہ انہوں نے ایک جو یہ شخص بیٹھا ہے پیمرا کا چیئرمین، اس کی ریگولیٹری اتھارٹی کے پاورز یوسرپ کر رہے ہیں؟ یہ الزام اعلیٰ عدلیہ پہ لگا رہا ہے، اور یہ الزام لگ کیوں رہا تھا؟ کیونکہ اس شخص کا خود یہ اقرار ہے کہ اس کا دل اور نواز شریف کا دل ایک ساتھ دھڑکتا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ آئیے ذرا سنتے ہیں۔ پرائم منسٹر کے ساتھ میرے فاصلے کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتے، میرا اور ان کا دل بہت قریب ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ سنا عارف چودھری صاحب، ایک شخص کہتا ہے کہ جی عدلیہ شو کاز نوٹس پہ بھی سٹے آرڈرز دے دیتی ہیں،
پیمرا کا اختیار چھین لیا گیا. کیا یہ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نے پاورز یوسرپ کر لیے؟ یہ الزام لگا رہا ہے یہ شخص عدلیہ پہ. میں آپ سے یہ عرض کروں کیونکہ یہ شخص جو کہتا ہے کہ میرا دل دھڑکتا ہے نواز شریف کے ساتھ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے شخص کو پیمرا جیسے ادارے کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ حکومت کا ایسا اختیار استعمال کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی کہ جو لوگوں کی آواز دبانے کے لیے ہو اور وہ حکومت کا ایک ایجنٹ جو ہے ایجنٹ کے طور پر کام کرے. بیسیکلی مقصد تو یہ تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے اور اس کا سربراہ اسی وجہ سے پریس میں سے لیا گیا کہ جو پریس کو اور میڈیا کی حدود و قیود کو بھی سمجھتا ہو لیکن اس کی آزادی کو بھی اپریشیٹ کرتا ہو. اور یہ وہ شخص جسے اب ہم بار بار شخص کہتے ہیں، کل تک ہمارے ساتھ تھا، ہمارا حصہ تھا، تحریکوں میں شامل تھا. لیکن یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کروں، بدقسمتی یہ ہے کہ اداروں کے اندر، آپ کے میڈیا کے اندر وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو بہت لگتا ہے یوں کہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں، بڑے جناب جو بہروپیے ہوتے ہیں اور صحافت کو سیڑھی کے طور ہم پہ نے ان استعمال کرتے ہیں. بہروپیوں کو ماضی میں بھی دیکھا، جنگ کے اندر بھی موجود تھے اور دوسرے اداروں کے اندر بھی موجود تھے، اور الٹیمیٹلی وہ بہروپیے جو تھے اپنی اپنی قیمت انہوں نے وصول کر لی. کوئی کہیں ایڈوائزر بن کے آج بیٹھا ہے، کوئی چیئرمین بن کے بیٹھا ہے. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف اور ان کے یعنی جو گورنمنٹ ہے وہاں معیار صرف ذاتی وفاداری ہے. مرزا احسن بھون صاحب، آپ سے بھی یہ جان لوں، یہ شخص جو ہائی کورٹس اور اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس طرح کے سنگین الزامات لگا رہا ہے، کیا اس کو چیئرمین پیمرا کی حیثیت سے اس شخص کو یہ بات کرنی چاہیے تھی؟ کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے دائرہ کار میں آتا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ عرض کروں کہ پیمرا آرڈیننس کے تحت جو اپیل کا حق ہے، اسٹیچوٹری رائٹ ہے، وہ ہائی کورٹ کے پاس کوئی اگریوڈ آدمی اپیل کر سکتا ہے. اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ جو ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی ہے اس نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ ہائی کورٹس کے اندر ایسے جوابات دیں جن میں یہ بات نظر آ رہی ہو کہ یہ ڈسکریمنیٹری ڈیل کر رہے ہیں اور پیسے دے کے مختلف چینلز کو لائسنس جاری کر رہے ہیں اور جو پیسے نہیں دیتے ان کو لائسنس نہیں جاری کرتے، تو اس پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے تو انٹرفیئر کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. تو ایسے شخص کو جو صرف کسی اور موٹیو کے تحت بیٹھا ہوا ہے، جو کہ آج کا پیمرا کا اور جو جرنلسٹ اور ہماری پریس کا اور پرنٹ میڈیا کا سب سے پہلی سٹانس ہوتی تھی کہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہونا چاہیے. جو شخص جہاں پہ یہ بات آپ نے بالکل جائز کی اور صحیح کی، جس نے یہ لوگ لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یہ ایکسپوز ہوتے ہیں جب ان کو اختیار دیا جاتا ہے اور جب یہ کسی جگہ پہ ہوتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا آدمی جو بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے تھوڑا آگے چلتا ہوں کیونکہ میں یہ ٹریک ڈاؤن کرنا چاہ رہا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ پہ زبانی حملوں کی شروعات کہاں سے ہوئی اور وہ شروعات یہاں سے نظر آ رہی ہے. ذوالفقار چودھری صاحب، کیا یہ شخص اب اعلیٰ عدلیہ کو بتائے گا کہ آپ نے پیمرا کے پاور یوسرپ کر لیے ہیں اور آپ پیمرا کو کام نہیں کرنے دے رہے، عملی اختیار ہائی کورٹس کے پاس چلا گیا ہے؟ کیا یہ شخص اب اعلیٰ عدلیہ کو بتائے گا کہ قانون کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو صرف اور صرف کاسا لیسی کی بنیاد پہ آج مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہیں. ان کا یہ کہنا جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے. ان کو خود یہ علم نہیں ہے کہ ہماری ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کی ایپیلیٹ اتھارٹی ہے. صحیح کہا میرے بھائی احسن بھون صاحب نے کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو ہے وہ سپروائزری رول جو ہے اور ایپیلیٹ رول جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ، لاہور ہر ہائی کورٹ کا ہے اس کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف شاہ سے زیادہ شاہ مدار کی جو ہے وہ اس کی خوش آمدید میں لگے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس کو ان کو نوٹس جاری کرنا چاہیے اور ان کو اختیار یہ نہیں ملنا چاہیے. یہ کسی ادارے میں اگر آ بھی جاتے ہیں، ان کی کوئی پولیٹیکل پوزیشن بھی اگر ہوتی ہے، ان کا کسی پارٹی سے تعلق بھی ہے، کسی حکمران سے تعلق بھی ہے، اس کے باوجود یہ بات نہیں کہی جا سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کے اوپر اس طرح کا قدغن لگانا، اس طرح کی بات کرنا، وہ نہ صرف اس میں کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتی ہے بلکہ ایسے شخص کو اس کے عہدے سے ہٹایا جانا بھی جو ہے وہ کلین انصاف کے مطابق ہوتا ہے. ناظرین، جو اعلیٰ عدلیہ پہ حملوں کا ایک سلسلہ شروع پہ لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ میں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، جنہوں نے اعلیٰ عدلیہ کی آزادی کی موومنٹ بھی چلائی تھی، وہ آج کل کی جو صورتحال ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک تسلسل جو ہے حملوں کا وہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ آئیے ذرا سنتے ہیں.
مسلسل کوشش کر رہی ہے جے آئی ٹی کو اور سپریم کورٹ کے بینچ کو اور رجسٹرار کو متنازع بنانے کے لیے بڑی کوشش کر رہی ہے، تگ و دو کر رہی ہے۔ یہ ایک تصویر جو انہوں نے جاری کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت کی طرف سے لیک ہوئی ہے، کیونکہ بلڈنگ جو ہے جوڈیشل اکیڈمی کی، اس میں اگر کسی کی دسترس ہے، کوئی وہاں بگنگ ڈیوائسز لگا سکتا ہے، کوئی وہاں کیمرے لگا سکتا ہے، یہ کسی نے کیمروں پہ دسترس ہے تو وہ وزارت داخلہ ہے یا انٹیلیجنس بیورو ہے، دونوں وزارت داخلہ کے ماتحت ہیں، اور انہوں نے پہلے بگنگ کی ہے۔ یہ تو ہسٹری ہمارے سامنے ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس جو کشمیر پہ ہوئی تھی، اس پہ انہوں نے اس کی ساری کارروائی بگ کر کے اور باہر چلائی تھی، جس کا اعتراف گورنر سندھ محمد زبیر نے ایک پروگرام میں شاہ محمود قریشی کے ساتھ تکرار میں کیا تھا، اور یہ میں 20 مرتبہ کہہ چکا۔ نہ صرف یہ ناظرین، آج چودھری شجاعت حسین صاحب نے پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کے سابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب مرحوم کے بیڈ روم تک بگ کرواتے تھے، وہ کنورسیشنز بھی شریف حکومت اس وقت کنورسیشنز ججز کے بیڈ رومز تک ان کی بھی بگنگ کرواتے تھے۔ آج نہال ہاشمی ناظرین جب سپریم کورٹ کے باہر نکلے عدالت میں پیشی کے بعد، تو انہوں نے جو باتیں کی وہ اس میں کچھ اسی طرح کی سملیرٹی تھی جو ایک نامعلوم حکومتی ترجمان نے باتیں کی، اور جب آپ یہ نامعلوم حکومتی ترجمان کا بیان جو کہ تمام اخبارات اور تمام ٹی وی چینلز پہ چلا، تو اس میں یہ بات بڑی واضح طور پہ ہے کہ ترجمان نے مزید کہا کہ دوران سماعت ایک معزز جج کی جانب سے حکومت کو سسیلین مافیا اور اٹارنی جنرل پاکستان کو اس کا نمائندہ قرار دینا انتہائی افسوسناک ہے، جس سے دنیا بھر میں ایک ملک کی حیثیت سے پاکستان کی شناخت اور وقار کو گہرا دھچکا پہنچا۔ ترجمان نے کہا کہ ایسے بے بنیاد ریمارکس خود عدلیہ کے جج صاحبان کے حلف اور ضابطہ اخلاق کے منافی ہیں۔ آج جب نہال ہاشمی صاحب عدالت سے باہر نکلے تو انہوں نے انہی الفاظ کی عکاسی کی، یہی الفاظ تقریباً ادا کیے جو اس نامعلوم حکومتی ترجمان کے تھے۔ کیا کہا نہال ہاشمی نے، آئیے ذرا سنتے ہیں۔ مجھے انہٹ سزا نہ دیا جائے، میں نے جرم نہیں کیا ہے، مجھے انہٹ سزا نہ دیا جائے جب تک مجھے صفائی کا موقع نہ دیا جائے ہر فورم پہ، تو مجھے بغیر سنے ہوئے مجھ پہ پیرالائز کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میری ذات کو، میری پارٹی کو بدنام کیا گیا ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان فورسز کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے، یہ تاریخی کیس ہوگا انشاءاللہ، ایک منٹ، یہ ایک تاریخی کیس ہوگا۔ جو دوسرے کے توے پہ مچھلی تلتے ہیں نا لچھے، پتہ چل جائے گا کس کس نے حقیقتاً پاکستان کے اداروں کی بے حرمتی کی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا وہی لہجہ جو 28 تاریخ کو نہال ہاشمی صاحب کا تھا، آج بھی وہی لہجہ اور اشارہ اسی طرف۔ عارف چودھری صاحب، 1961 کی ججمنٹ تھی جسٹس کارنیلیس، جسٹس حمود الرحمان کی کنٹیمپٹ آف کورٹ، اس وقت کے لاء سیکٹری کے بارے میں، اور اس میں ایک جو آبزرویشن میں نے پڑھی تھی کہ ججز کے ڈیورنگ دا کورس آف ہیئرنگ جو ریمارکس ہوتے ہیں اس کیس کے مطابق اس پہ بھی اس طرح کی کومنٹ کرنا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے۔ حکومتی ترجمان کا یہ بیان اور نہال ہاشمی آج جو یہ بات کر رہے ہیں، کیا یہ حکومتی پالیسی لگ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور معزز جج صاحبان ان کو متنازع بنایا جائے؟ یہ براہ راست حکومت پر یعنی ججز پر تنقید ہے۔ ذرا تھوڑا سا اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں۔ جو ریمارکس تھے جسٹس عظمت سعید صاحب کے، وہ صرف اتنے تھے کہ جس طرح کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ آپ اب بدماشی پہ اتر آئے ہیں، آپ بھی غنڈے بن گئے ہیں، یعنی یہ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ آپ سسیلین مافیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ اس سسیلین مافیا بننے جا رہے ہیں اور آپ اس کی نمائندگی۔ ان فیکٹ یہ سارے کا سارا دھمکیاں دینے والا پروسیس جو ہے یہ وہی ہے جو سسیلین مافیا کرتی تھی، تو اس لیے ان کا یہ کہہ دینا یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو آؤٹ آف پرپورشن بلو کر کے اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ لے کر یعنی اس حد تک کر دیا جائے۔ اور وجہ یہ ہے، میں آپ کو ایک عرض کروں، مجھے تو بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کام اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جو جے آئی ٹی ہے، I'm sorry to say، مجھے نہیں توقع کہ جے آئی ٹی جو ہے ان حالات میں نواز شریف کے خلاف کوئی فیصلہ دے گا، اس کے بیٹوں کے خلاف۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس حد تک ہائپ کریٹ کر دی جائے، یوں لگے کہ جناب یہ تو جناب ان کے خلاف ہے اور بالکل تلی ہوئی ہے خلاف فیصلہ کرنے میں،
اور اندر سے وہ جے آئی ٹی بھی وہی کھیل کھیل رہی ہو جو نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ انٹیمیڈیٹ کرنے کا سلسلہ جو ہے, ججز کو متون کرنا, یہ آج پہلی بات نہیں ہے. اس سے پہلی پوری ایک سیریز آپ دیکھ سکتے ہیں جب سے یہ شروع ہوا ہے, اور پھر یہ کہا گیا جسے یہ حکومتی ترجمان جس کا نام نہیں لیا گیا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو 2-3 لوگ آ کے روز, ایک طلال چودھری صاحب ہیں اور ایک اور اسی طرح کوئی اور دانیال صاحب ہیں, یہ کس کے نمائندے ہیں؟ کل اگر یہ جس طرح کی زبان یہ استعمال کرتے ہیں, جس طرح کی دھمکیاں یہ دیتے ہیں, حکومت کل کو یہ کہے کہ یہ بھی ہمارے نمائندے نہیں ہیں. نہال ہاشمی جو ہے وہ حکومت کی ترجمانی کر رہا ہے. آج بھی وہ اس کی زبان میں, اس کے لہجے میں یہ بات موجود ہے کہ میری پارٹی, اور اپنی پارٹی کی طرف سے وہی چیز. اور آپ ایک اور چیز دیکھیں, یہ جو نہال ہاشمی کی ویڈیو ہے نا, یہ انفیکٹ میں نے اس سے بڑے غور سے دیکھا ہے, یہ ویڈیو ایسی ہے کہ جو بالکل ایک شخص نے, جس طرح آپ اکیلا کھڑا مونولوگ ہے, اٹس ناٹ ڈائلاگ, اور ہی از ناٹ ایڈریسنگ اینی باڈی, ہی از ان فیکٹ ایڈریسنگ دی مرر. یعنی وہ وہاں اس کے سامنے کوئی نہیں ہے, ایک شخص پیچھے کھڑا کیا گیا ہے جو ایک سمبل ہے یعنی غنڈہ گردی کا, اور اس کے بعد نہال ہاشمی کو ایک سکرپٹ دیا گیا ہے کہ یہ آپ نے جملے کہنے ہیں, اور وہ جملے اسی طرح کہہ رہا ہے. آپ تو میڈیا کے ہیں, آپ اس کو بالکل دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے, بار بار اسے دیکھیں. اس میں آپ کو کوئی آڈینس نظر نہیں آئے گی, کوئی آگے سامعین نظر نہیں آئیں گے, ویورز نہیں ہوں گے جو بیٹھے, اور کہیں سے کوئی تالیاں نہیں, کہیں سے کوئی آواز نہیں ہے. آفٹر آل یہ جس طرح کے وہ جذباتی جملے انہوں نے ایک بات کی کہ یہ 12-14 منٹ کی پوری تقریر ہے, وہ اگر سامنے آ جائے تو اس پہ پھر ہم مزید بھی چیک کر سکتے ہیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں جو مائنڈ سیٹ ہے اور پیٹرن ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سیکوینس نظر آ رہا ہے, تسلسل نظر آ رہا ہے. فاسسٹ مائنڈ سیٹ ہے جس میں, اور پرواہ نہیں کر رہے. اور حالانکہ حکومت خود, ٹرو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس از دی فرمسٹ پلر آف گڈ گورننس, یہ حکومت کی ذمہ داری تھی. اسلام آباد بار اس کو اعلیٰ عدلیہ پہ حملہ تصور کر بالکل سمیتی ہے. احسن بھون صاحب, آپ سے میرا یہی سوال ہے, آپ نے حکومتی ترجمان کا بیان بھی دیکھا, نہال ہاشمی کے بیانات, اور عارف چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ تسلسل ہے. پاکستان بار کاؤنسل اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ میں تھوڑا سا آگے اپنی رائے دوں گا. گزارش یہ ہے کہ میں تو بڑے وثوق سے اور بڑے ادب سے یہ بات کرنے لگا ہوں, اس کو اس زمرے میں, کنٹیمپٹ کے زمرے میں یا ادروائز نہیں. میرا ایک ویو پوائنٹ ہے کہ اس ملک میں کوئی عدالت جو اس خاندان کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی. اگر وہ دے گی, جو جج دے گا وہ عدلیہ میں رہ نہیں سکتا. اس کی میں مثال یہ دوں, آپ سجاد علی شاہ صاحب کو دیکھ سکتے ہیں, آپ جسٹس بلال احمد خان کو دیکھ سکتے ہیں, آپ جسٹس شبر رضا رضوی کو دیکھ سکتے ہیں, آپ جسٹس شکور پراچا کو دیکھ سکتے ہیں, اور جو لینگویج آئی اور جو حملے ہوئے وہ آپ تمام کے سامنے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا یہاں جسٹس جو آصف نواز جنجوعہ تھا, اس کے بارے میں کیا باتیں آئیں. اس کے بعد مشرف نے اگر کاوش کی تو آج وہ کہاں کھڑا ہے. بات یہ ہے کہ جب مافیا آپریٹ کرتے ہیں تو وہ ہر ادارے میں اس طرح شرائط کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں یہ ایک بات آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات کر دوں, جیسے چوہدری عارف صاحب نے بات کی, بات یہ ہے کہ یہ آؤٹ آف پرپورشن یا یہ سڈن نہیں ہے. اور موجودہ حالات میں میں ایک اور بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں, بینگ الیکٹڈ ہیڈ آف دی کمیونٹی ارشد شریف صاحب. اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ پہلے بھی کہا کہ پوری وکلا کمیونٹی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے اور آنریبل سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن اب بھی ہماری عدالتیں, پرٹیکولرلی آنریبل سپریم کورٹ, اب سپریم کورٹ کی کورٹ میں بال ہے کہ اگر ایک آدمی آنریبل سپریم کورٹ کو ملائن کر کے بھی آگے نکل جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا. اور دوسری بات, یہ بار بار بات آتی ہے تصویر والی. آپ دیکھیں یہاں کسی پہ 10 روپے کی کرپشن ہو تو اس کو پہلے, بعد میں ایلیگیشن ہو تو اس پہ کیا تشدد کیا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ جن پہ کروڑوں کا ہے ان کو اگر ایک عزت احترام سے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو کیا اس میں تذلیل ہو گئی کہ جی خاندان کی تحقیق کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں, اور یہ بات اعتزاز احسن صاحب کی ٹھیک ہے کہ جن کی دسترس ہے اس پریمسز پہ وہی کر سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ
کہ اب میں خاص طور پہ آنریبل سپریم کورٹ کے آنریبل ججز پہ بات کو حوالے سے عرض کروں گا کہ یہ آنریبل ججز نے ادارے کی عزت کو بچانا ہے، اور 3 میں سے ایک جج نے بھی ڈائسنٹ کیا تو وہ 2 کے ساتھ میجارٹی ڈیسیژن ہوگا، اینڈ دیٹ ول پریویل. رائٹ. میزا ذوالفقار چوہدری صاحب، آپ کے بھی ویوز اس بات پہ لے لوں. نامعلوم حکومتی ترجمان کا بیان اور نہال ہاشمی کی آج سپریم کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک، اس میں جو سملیرٹی تھی اور جو تسلسل جس کی عارف چودھری صاحب اور احسن بھون صاحب بات کر رہے ہیں، آپ اسے لاہور ہائی کورٹ بار کی طور پہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے وزیر اعظم ہاؤس جو ہے ان کی بیٹی ان کی میڈیا کی انچارج ہیں، اور ایک مسلسل سلسلہ ہے طلال چودھری، دانیال، نہال ہاشمی اور یہ سارے کے سارے لوگ. مجھے بتائیے، سرکاری ٹی وی پہ ایک بیان آتا ہے اور اس کو پیچھے نام نہیں ہے، اور وہ جس طرح ہماری عدلیہ کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا. یہ لوگ دوسروں کو تو بڑا کرٹیسائز کرنا جانتے ہیں، مگر خود یہ نہیں سمجھتے کہ جس شیشے کے گھر میں یہ بیٹھے ہیں اس کے اوپر خود یہ پتھر پھینک رہے ہیں. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سکرپٹ ہے، جو سکرپٹ رات بنایا جاتا ہے، اس کے مطابق صبح عمل کیا جاتا ہے، اور ایک پری پلان کام ہے جو ان دوستوں کے ذریعے جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. اور یہ ساری کی ساری جو کارروائی ہے وہ ہماری جوڈیشری کے اوپر ایک حملے سے کم نہیں ہے. اور میں یہ بات کہوں گا کہ اگر جوڈیشری نے اس وقت جو ہے وہ کروٹ نہ لی اور اس وقت بھی اگر ان لوگوں کو پینلائز نہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ جو ہے شاید ہمیں بھی معاف نہ کرے گی. لہٰذا ہم ساری کی ساری وکلا کمیونٹی اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ان نام نہاد لوگوں کو کہہ دیتے ہیں جو اس وقت تو ایک بیان دینے کے بھی قابل نہ تھے جب یہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور مشرف صاحب یہاں تھے تو یہ وہاں لندن میں بیٹھ کے بھی ان کے منہ سے ایک بات نہیں نکلتی تھی. تو یہ وکلا ہی تھے، یہ وہی لوگ تھے جو جوڈیشری کے سپاہی ہیں اور آج بھی موجود ہیں. اور میں یہ بات ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ سبق حاصل کیجئے، تاریخ سے سبق لیجئے، اور ان باتوں کو جو ہے بالکل آپ نے کہا تاریخ سے سبق حاصل کریں. تاریخ سے جو میں نہیں سیکھتی، جو ادارے نہیں سیکھتے، وہ اسی تاریخ کو دہراتے بھی ہیں. جس تاریخ کا حوالہ آج عدلیہ کے حوالے سے ہو رہا ہے ناظرین، اسی تاریخ کے چند تلخ باب ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جو قومیں تاریخ سے نہیں سیکھتی وہ تاریخ کو دہراتی ہیں اور تاریخ کی غلطیاں بھی دہراتی ہیں. اور اگر ہم سسیلین مافیا کی بات کریں تو اٹلی میں جو سسیلین مافیا تھا اس نے اپنے کرائم کی جو میتھڈولوجی تھی، جو طریقہ واردات تھا، اس کو پرفیکٹ کیا تھا، اور جب تک پکڑے نہیں جاتے تھے وہی طریقہ واردات استعمال کرتے تھے. پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ پہ حملوں کی جو تاریخ ہے، جب اس پہ ایک نظر ڈالی جائے، اور جو بات احسن بھون صاحب کر رہے تھے کہ جس جج نے بھی ایکشن لینے کی کوشش کی وہ پھر وہاں پہ رہا نہیں. اسی حوالے سے سابق چیف جسٹس آف پاکستان مرحوم سجاد علی شاہ صاحب نے اب سے کچھ عرصہ پہلے کاشف عباسی سے ایک پروگرام میں انٹرویو میں جب کنٹیمپٹ کا انہوں نے نوٹس لیا، ایکشن لینے کی پاورز کے بارے میں بتایا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس قسم کا ایکشن ہوا، آئیے دیکھتے ہیں. اس میں ایکشن کر سکتے ہیں، ججز کر سکتے ہیں. اگر نہیں کرتے ہیں تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نے تو کیا تھا ایکشن. یہ کنٹیمپٹ پہ انہوں نے کہا تھا، وہ ٹی وی پہ بھی انہوں نے دکھایا تھا اسپیچ اس کی نواز شریف کی، وہ ہمارے خلاف تھی، کیونکہ میں ان کے کیسز سن رہا تھا کرپشن کے سبجیکٹ پہ. تو ان کو میں نے بلایا، نوٹس بھیجا، تو انہوں نے ایز یوزول اپنے وہ جو ہیں ان کے، میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں، لیکن ساتھی جو ان کے ہیں، سپورٹرز ان کے ہیں، وزراء، ان کے ساتھ انہوں نے شام کو بیٹھ کے بات کی، کیونکہ شک تھا. یہ ایسا کریٹیکل جنکچر تھا کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ پرائم منسٹر کیا کر رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ عدالت کیا کر رہی ہے. تو پھر انہوں نے کہا تھا کوئی اپنی اسپیچ میں یا کیا یا پریس میں نوٹ ریلیز کیا تھا کہ ہم عدالت میں جائیں گے، اور پھر وہ سارے آ گئے. عدالت میں جائیں گے، اور حضرت عمر کا اور حضرت علی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، وہ بھی گئے تھے عدالت میں، تو ہم کیوں نہیں آئیں گے.
ہم جائیں گے بالکل. پھر یہ آئے, پھر یہ بات شروع ہوئی. تو بس ان دا مین ٹائم اس کا ڈسیشن آنے والا تھا, لیکن گواہ ان میں بہت زیادہ تھے. تو اسمبلی میں جن کے سامنے انہوں نے کہا, ہم نے باقاعدہ ٹی وی کورٹ کے اندر لگائی تھی, بلایا تھا سب کو. میں نے کہا اور سب کے سامنے سننے کے, یعنی یو ہیو ٹو میک ڈپارچرز. وہی یعنی مطلب کامیاب ہو سکتا ہے جو جس میں ہمت ہو. ہمت اس آدمی میں ہوگی جس کے ہاتھ صاف ہو گئے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا, اور جس طرح احسن بھون صاحب نے کہا, اس کے بعد پھر ہوا کیا. جب نوٹس ہو گیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ ہوا, اور پھر ججز کے ساتھ کیا ہوا مرحوم سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب اس کو کس طرح بتاتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. سپریم کورٹ پہ حملہ کرایا, سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرایا. میں چیف جسٹس تھا, اس میں بدقسمتی تھے ہمارے ججز جو ہیں, they were on the side of نواز شریف. پیسے لیے تھے انہوں نے, لیے تھے یا نہیں لیے تھے وہ تو اللہ جانے وہ جانے, لیکن یہ تو ساری باتیں اخباروں میں آئی تھی. بریف کیس لے کے گئے تھے, سوٹ کیس لے کے گئے تھے. تو یہ ہوتا ہے سر, ہوتا ہے نا, میں کیا کہوں, ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل ہوتا ہے. جی ناظرین, یہ اور اس وقت بھی جب یہ اٹیک پلان ہوا تو کنٹیمپٹ کا نوٹس اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو تھا, لیکن قربانی کے چند بکرے پیش کر دیے گئے. اور قربانی کے یہ چند بکرے جیسے ماضی میں پیش کیے گئے, وہ آج کے دور حکومت میں جب 2013 کے بعد سے ایک لمبی فہرست ہے ان قربانی کے بکروں کی, جو مشاہد اللہ خان سے شروع ہوتی ہے, پرویز رشید پہ آتی ہے, اور ان قربانیوں کا ذکر اب فائنلی نہال ہاشمی خواجہ سعد رفیق کس انداز میں کرتے ہیں اور کیا بتاتے ہیں کہ غلطی نہیں ہوتی ان لوگوں کی, یہ قربانی دینی کیوں پڑتی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. سیاست میں قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں, اور کوئی اور پارٹی بتائی جائے, بڑا جگرا اور حوصلہ چاہیے. اپنے ٹائم ٹیسٹڈ ساتھیوں کو اگر وہ کوئی غلطی کریں یا بعض اوقات غلطی ان پہ عائد کر دی جائے, دونوں صورتوں میں ان کی قربانی دینا چھوٹے حوصلے کا کام نہیں ہے. جی, ٹائم ٹیسٹڈ دوستوں کی, ساتھیوں کی قربانیاں. عارف چودھری صاحب, یہ تو وہی طریقہ واردات نہیں ہے جو 1997 میں بھی تھا اور اب بھی وہی چل رہی ہے کہ مختلف ہے؟ بالکل وہی. اور دو اس معاملے میں پہلو دیکھنے والے ہیں جزا و سزا کے. ایک طرف وہ جج صاحبان جن کو باقاعدہ اصولی پہ چڑھایا جاتا ہے, ان کی باقاعدہ تذلیل کی جاتی ہے اور ان کو نشانہ عبرت بنایا جاتا ہے, اور پھر دوسرے وہ جج صاحبان جو ان کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ نوازا جاتا ہے. آج ایک بات اگر آپ دیکھیں, میرے ساتھی موجود ہیں, آپ کو اس معاملے میں سب کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے, ان کی اولادیں تک آج یعنی نوازی جا رہی ہیں. وہ تمام جج صاحبان, ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے خاندان بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سارے کے سارے پہلے جج تھے, جج کے طور پر انہوں نے پوری خدمت سر انجام دی, کوئی کسر نہیں چھوڑی, ہر فیصلہ جو تھا وہ ان مرضی کا کیا, اور نظر آئے فیصلے, انصاف بین السطور میں یہ کہوں گا ہوتا ہوا نظر آیا لوگوں کو کہ جناب یہ انصاف جو ہے یہ شریف خاندان کے لیے انصاف پیورلی ان کے لیے موجود ہے. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو والا کیس تھا, اس کی مجھے اتفاق ہوا وہ ساری فائلیں نکلوانے کا. پاکستان کی تاریخ میں اتنے باکس کسی کے فیصلے کے کیس کے موجود نہیں تھے جتنے ذوالفقار علی بھٹو کے تھے. ہاتھ سے لکھے ہوئے آرڈر مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یہ ساری جو کاروائی ہوئی, یہ سجاد علی شاہ کے زمانے سے لے کر آج تک وہ سارے کے سارے ہمارے جج صاحبان جو ہے ان کی اولادیں اس وقت فیضیاب ہو رہی ہیں. وہ ان کے یعنی ادھر جج سے ہٹے تو ادھر ساتھ ہی نوکری مل گئی. تو بات یہ آپ سمجھنے والی جو سب دوستوں کو یہ سوچنا ہوگا, میڈیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ہیں, یعنی قلم کا رشتہ ہے ہمارا, ہمارے آپ کے اور عدالت کے پاس ایک قلم کی طاقت ہے. اب قلم کی طاقت والوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ امتحان اس وقت پھر کڑا امتحان ہے آزادی اظہار کا. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ چونکہ آزادی اظہار اور جمہوریت اور کرپشن یہ ساتھ نہیں چل سکتی, اور آزادی اظہار جو ہے وہ کرپشن کو برداشت نہیں کر سکتی. تو اب ساری کی ساری جو کوشش ہو رہی ہے, میڈیا پہ بھی وہی حملے ہو رہے ہیں,
ہمارے وکلاء پہ بھی وہی حملے ہو رہے ہیں, عدلیہ پہ بھی وہی حملے ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ فاشزم کی طرف سفر ہے, اور اس کو انہوں نے چھپایا نہیں. ماضی میں تو باقاعدہ انہوں نے فاشزم کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی اور فاشزم کو اسلام کا روپ دینے کی کوشش, شریعت کا روپ دینے کی کوشش کی. تو اس سارے پس منظر میں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. نہ ہمیں اس سارے معاملے میں یہ سوچنا چاہیے, یوفوریا میں آ جانا چاہیے کہ جی ماشاءاللہ ہماری جے آئی ٹی اتنی پاورفل ہے. بھائی اتنے پاورفل نہیں ہے. جن کے گھروں تک یا انعام و اکرام جاتے ہیں یا خوف جاتا ہے, دونوں صورتوں میں کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ انصاف کر سکے. نہ اس ہر معاملے میں اس وقت سول سوسائٹی کو, وکلاء کو, اور میں آپ کو عرض کروں آپ میڈیا کو, ہمیں یکجا ہو کر اپنی عدلیہ, میں اس معاملے میں دیکھیں ہمارے اپنے ریزرویشنز ایسے ایسے جج صاحبان کے بارے میں موجود ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ادارے کی بات آتی ہے مجھے فخر ہے سب کو ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. آپ نے جس کی بات کی ناظرین, یہ سلسلہ کوئی ایک یا دو اشخاص پہ نہیں ہے. جو نام لیے عارف چودھری صاحب میں, ان میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگوں کے ہاتھ لرز جاتے ہیں. یہ کس کو ٹونٹ کر رہے ہیں, کن الفاظ میں, آئیے ذرا سنتے ہیں. تو اس کی تحقیقات ہم سب کو کہیں گے کہ یہاں کیوں قلم جو ہے وہ لرز جاتا ہے جے آئی ٹی بناتے ہوئے. 3 اپلیکیشنز میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جس میں عمران خان صاحب اشتہاری ہوئے 780A کے. جی آپ نے سنا قلم لرز جاتے ہیں, جن قلم کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ والی بات بھی کی. ایک اور بات بھی انہوں نے کی کہ کس طرح سے ٹونٹ کی جا رہی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. کہ ہمیں روز بتایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنا آرڈر امپلیمنٹ کروانا جانتے ہیں, اور ہم ابھی جو ہے نا اریسٹ کے وارنٹ اور گرفتاری کے وارنٹ دیں گے اور یہ سارا کچھ ہوگا ابھی بس 5 منٹ میں, 24 گھنٹے میں, 48 گھنٹے میں. یہ ہم سنتے ہیں, اچھی بات ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے, اور ہم نے اس کا سامنا اس طرح سے کیا کہ سر جھکا کے اس کی تعمیل کی ہے ہر دفعہ, اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اپنے حق کے دائرے کے اندر رہ کر اگر زیادتی ہوگی ہم سب سے پہلے آواز بلند کریں گے. اب اس کو کمزوری کی شکل میں نہ دیکھا جائے. جی احسن بھون صاحب, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ ان باتوں کو؟ یہ بھی آپ کنسیڈر کریں گے کہ ججز کو بتایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, یہ زیب دیتا ہے کسی بھی حکمران جماعت یا اس کے ممبرز کو؟ میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ سارے گیدڑ بھبکیاں ہیں. میں آپ کو یہ عرض کر دوں, یہ جو بات کر رہے ہیں نا اپنا عارف چودھری صاحب, ایک میں بات کلیئرٹی کے ساتھ کرتا چلوں کہ یہ جے آئی ٹی نے صرف ساری چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے رکھتی ہیں. جے آئی ٹی کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے, آنریبل سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے صرف کلیکشن آف ایویڈنس کرنی ہے, اور جے آئی ٹی کو الٹیمیٹلی اختیار سپریم کورٹ کو ہے. اور یہ جو لوگ گیدڑ بھبکیاں دے رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ساروں کا سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ لوگ باقاعدہ طور پہ ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ سارے نمبر سکورنگ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ ایک عرصے سے یہ کام شروع ہوا ہے, اور اس میں آنریبل سپریم کورٹ اور لٹیگنٹ پبلک کا جتنا وقت لگا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے ہزاروں جو عام لوگوں کے مقدمات تھے وہ سالو ہو سکتے تھے. لیکن جیسے چودھری صاحب نے بات کی کہ جو اس وقت کے جج تھے ان کی جو اولادیں تھیں ان کو نوازا گیا, یہ بالکل ان کی اولادوں کو غالباً نوازا گیا ہوگا, لیکن جو تاریخ میں زندہ ہیں وہ والے جج ہیں, جسٹس کارنیلیس سے لے کے بہت سارے نام ہیں جنہوں نے انصاف کا علم بلند رکھا. مرزا ذوالفقار چودھری صاحب آپ کی ایک میں بات عرض کرتا چلوں. جو چودھری صاحب نے کہا کہ میڈیا اور ساری ہماری ایک بات ہے, میں یہ اس پہ تھوڑا سا مجھے اعتراض ہے کہ میڈیا کے بھی خاص سیکشنز ہیں جو ایک موٹیویٹڈ ایجنڈا اور پراپیگنڈا کرتے ہیں اور اس کے بعد مراعات حاصل کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ ان بہلوکیوں کا ذکر کر رہے ہیں جو صحافت کو سیڑھی کی طور پہ استعمال کر کے پھر سرکاری وظیفہ خود بن جاتے ہیں. میں اس لیے یہ عرض کروں گا کہ یہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ میڈیا جہاں بیٹھا ہوا جس کی مرضی پگڑی اچھال دے اور اتار دے. میں اس ٹرینڈ کو بلیو نہیں کرتا. وی شوڈ بی اپ فرنٹ, اور ہمیں بتانا چاہیے کہ میڈیا کے جو لوگ مراعات لے کے تحریکوں کو بیچتے ہیں, تحریکیں کریٹ کرتے ہیں اور موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ غلط
قسم کی پکچر پیٹ کرتے ہیں. ایسی چیزوں کا ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ نوٹس لینا چاہیے. ان سارے بیروکیوں کے نقاب اتارنے چاہیے. ناظرین، مختلف پروگرامز میں بیٹھ کے شاید مصدق ملک ہوں، مشاہد اللہ خان ہوں، یہ فیصلے کے بارے میں اور جے آئی ٹی کے حوالے سے کیا باتیں کرتے رہے نون لیگ کے ارکان، آئیے دیکھتے ہیں. ایک تصویر کو ریلیز کر کے اس کی تصحیح کرنے کی جو کوشش کی ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں، یہ واحد طریقہ نہیں ہے. دیکھیں نا، فیصلے جو ہیں وہ قرآن اور حدیث تو نہیں ہوتے نا بھائی. ہم فیصلے کو تسلیم کریں گے اور نواز شریف کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے نو میٹر واٹ ہیپن. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو مدعی ہیں وہ اور یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے، اس کے اندر مدعی پارٹی کے 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. جب جے آئی ٹی بنی تو جے آئی ٹی کی جو تشکیل تھی، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس میں کچھ 2 فورسز کے لوگ ہیں جن کا جانے ہونے کا کوئی تک نہیں ہے. یہ کوئی کسی دہشت کی جے آئی ٹی نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے لانا ہے یا کال ٹریس کرنی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. یہ تو ایک فنانس اور فائنینشل ٹرانزیکشنز کا معاملہ ہے. جی ناظرین، سیلاب میں کام ہے، سینسس میں کام ہے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اس میں کام ہے، کام نہیں ہے تو یہاں پہ نہیں، اور ایک وہی تسلسل جو چلا آ رہا ہے. میرا آج کا بنیادی سوال ناظرین یہ ہے کہ جس ملک میں اعلیٰ ترین عدلیہ پہ حملے کیے جائیں، چاہے وہ زبانی ہو چاہے وہ فزیکل ہو، فزیکل حملے جو 1997 میں بھی ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی ماحول اسی طرح کا بنایا گیا تھا، آج بھی عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور جس ملک میں بھی اعلیٰ عدلیہ، سپریم کورٹ ہوں یا ہائی کورٹس ہوں، وہ نشانہ بنتی ہیں، کنٹروورشل ہوتی ہیں، تو خدا نہ خواستہ ان ملکوں میں پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول نہیں ہو سکتی، وہاں پہ سول وارز ہوتی ہیں. تو حکمران جماعت پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہی ہے پاکستان کی انصاف کے اداروں پہ زبانی حملے کر کے؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حکومتی غیر سرکاری ترجمانوں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اس میں سے ایک شخصیت جو سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں اور سب سے زیادہ محنتی ہیں، سب سے زیادہ پیشنیٹلی منی لانڈرنگ کا حکمران خاندان کا مقدمہ میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے ایک شخصیت ہیں دانیال عزیز صاحب. فورن ایجوکیٹڈ ہیں اور اکثر باتوں پہ آپ کو ان کی اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ایک انہوں نے بہت اچھی اور سچی بات کی کہ جے آئی ٹی کے سامنے آج حکمران خاندان پیش کیوں ہو رہا ہے، کیوں کھڑا ہے جے آئی ٹی کے سامنے. کیا کہا دانیال عزیز صاحب نے، آئیے ذرا سنتے ہیں. ساری تصدیق کروا چکے ایک مرتبہ جمالی صاحب کے بینچ کے نیچے، دوبارہ سے ہم نے اس کھوسا بینچ کے نیچے ساری تصدیق کروائی. وہاں سے بھی جو ہے چونکہ چیزیں نہیں تھی تو یہ ہم یہاں پر کھڑے اس لیے. جی ناظرین، آپ نے سنا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ، کیونکہ جسٹس آصف سعید کھوسا بینچ کے سامنے بھی یہ چیزیں نہیں پیش کر سکے، پہلے بینچ کے سامنے بھی نہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ کھڑے ہیں. غالباً یہی کہا دانیال عزیز صاحب نے. آئیے ایک دفعہ پھر سنتے ہیں. ساری تصدیق کروا چکے ایک مرتبہ جمالی صاحب کے بینچ کے نیچے، دوبارہ سے ہم نے اس کھوسا بینچ کے نیچے ساری تصدیق کروائی. وہاں سے بھی جو ہے چونکہ چیزیں نہیں تھی تو یہ ہم یہاں پر کھڑے اس لیے. جی ناظرین، آپ نے سنا، اگر صحیح طرح واضح نہیں ہوا تو میں آپ کو بتاتا چلوں. دانیال عزیز صاحب فرما رہے ہیں کہ سابق چیف جسٹس جمالی صاحب کے بینچ کے سامنے یہ ساری تصدیق کروا چکے، پھر معزز جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کے سامنے، لیکن چیزیں وہاں کیونکہ پیش نہیں کر سکے تو اس وجہ سے. آئیے ایک دفعہ پھر سنتے ہیں. ساری تصدیق کروا چکے ایک مرتبہ جمالی صاحب کے بینچ کے نیچے، دوبارہ سے ہم نے اس کھوسا بینچ کے نیچے ساری تصدیق کروائی. وہاں سے بھی جو ہے چونکہ چیزیں نہیں تھی تو یہ ہم یہاں پر کھڑے اس لیے. جی ذوالفقار چودھری صاحب، آپ نے سنا دانیال عزیز صاحب کو کہ جے آئی ٹی کے سامنے کھڑے کیوں ہیں، تو اتنا ٹائم کیوں ان کو دیا جا رہا ہے. قطری خط کا بھی ہم نے سنا کہ آ گیا کہ نہ وہ قطری شہزادہ پیش نہیں ہو رہا. معزز جج صاحبان کہہ چکے ہیں کہ اگر قطری شہزادہ نہیں آیا تھا تو اس کے خط کو اٹھا کے باہر پھینکے. پھر کیس کو آگے جے آئی ٹی کو کام کرنے کی کوئی ضرورت ہے آگے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال فیصلے میں تو یہ بات سامنے ہے کہ جے آئی ٹی نے اپنا کام کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی منی ٹریل تو ثابت نہیں کر سکے کسی طرح بھی. یہ بات تو 5 ججوں نے اپنے ججمنٹس میں کہا ہے کہ 2 ججوں نے تو ان کو صادق اور امین کے زمرے میں کہا کہ وہ اس پہ پورا نہیں اترے اور پارلیمنٹ کی نشست سے ان کو فارغ ہونا چاہیے. 3 ججوں نے بہرحال ان کو جو ہے وہ بینیفٹ دیا ہے کہ اس میں مزید جو ہے وہ تفتیش ہونی چاہیے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کسی طرح بھی یہ اپنا ثابت نہیں کر سکے، اور جو اتنی بڑی امپائر جو ہے انہوں نے دنوں میں کھڑی کر لی ہے، اور اتنا بڑا جو پاکستان سے باہر جو ان کا جو معاملات بن چکے ہیں، یہ اس کو کسی طرح بھی ثابت نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے.
لہٰذا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بالکل اسی طرح ظاہر ہے جس طرح صبح سورج نکلنا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ کسی طرح بھی ان کی پولوشن اور کسی طرح بھی ان کی کرپشن سے جو ہیں وہ پاک صاف نہیں ہے. اور میں بات کروں گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اس کی تصویر میں کس طرح اس کو بٹھایا گیا ہے. کبھی انہوں نے دیکھا کہ لاہور میں اور پورے پنجاب میں جیلوں کی کیا صورتحال ہے؟ جہاں 100 آدمی رہنے کی جگہ ہے وہاں 1000 آدمی بند ہے, اور وہ سونے کے اوپر بھی اپنے گھنٹے جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں کہ 3 گھنٹے تو نے سونا ہے, 2 گھنٹے میں نے سونا ہے. نہ ان کو صاف پانی اویلیبل ہے, نہ ان کو جو ہے خوراک اویلیبل ہے, نہ ان کو پانی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ الیکٹریسٹی اور جو جیل مینول کے تحت ان کو خوراک میسر ہے. یہ یہاں تو بات کر رہے ہیں کہ حکمران خاندان اور جو مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ عوام کے لیے کریں, اس حوالے سے وہ والی ریفارم نہیں ہے. ہر تھانے میں جو عام پاکستانی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس کو اس طرح اے سی والے ٹھنڈے کمرے میں تمیز کے ساتھ نہیں بٹھا کے پوچھ گچھ ہوتی بنتی ہے, جس طرح بد سلوکی پورے ملک میں ہوتی ہے اور جس طرح شہروں میں ہوتی ہے. دیہات میں کیا ہوگا؟ احسن گل صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جسٹس جمالی کے بینچ کے سامنے منی ٹریل پیش نہیں ہو سکا, جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے سامنے انہوں نے بات کی, دانیال عزیز صاحب نے, اور جے آئی ٹی پی کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ انہوں نے بتائی. اب قطری کا خط بھی آ چکا ہے اور قطری کہہ رہے کہ وہ نہیں آ رہا. جے آئی ٹی کو مزید آگے کام کرنا چاہیے یا کہ جو قطری خط سپریم کورٹ میں پیش کیا تھا اس کے اوپر اب پرجری کا مقدمہ بننا چاہیے؟ میں 2 لفظوں میں اس کو سم اپ کروں گا. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب انہوں نے مان لیا کہ ہمارے یہ فلیٹ ہے وہاں پہ, اس کے بعد اونرس ان پہ شفٹ ہو گیا. انہوں نے ٹریل دینی ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے, کدھر سے آئے. جب تک یہ نہیں مانتے سچویشن ادروائز ہو سکتی تھی. اور اگلی جو میں بات کروں, اس وقت بھی مجھے سمجھ نہیں آئی, یہ میں بڑی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ لیول کا یہ فورم نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ نے, اس موجودہ گورنمنٹ نے بھی اس وقت شکر ادا کیا چونکہ پی ٹی آئی نے ایک جلسہ رکھا ہوا تھا اور جمالی صاحب نے ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے خود نوٹس لیا اور انہوں نے بڑا ویلکم کیا. اسی طرح پی ٹی آئی, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے وشیس سرکل کا جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ وکٹم بھی ہوتا ہے الٹیمیٹلی. اور اب نہ یہ جمالی صاحب کے پاس انہوں نے پیش کر سکے, نہ جسٹس کھوسہ صاحب کے پاس پیش کر سکے. اب 3 ججز کا ہم نے جو عرض کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ورڈکٹ ہے اس کا احترام کرتے ہیں. اور جب عارف چوہدری صاحب ویری کوئکلی, منی ٹریل اب تک پیش نہیں ہوا تو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو جائے گا. 2 جج صاحبان کے جو فیصلے ہیں ان کو جب پڑھا جائے تو خاص طور پر آصف سعید کھوسہ کا فیصلہ پڑھنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوالٹی آف ججمنٹ بہت میٹر کرتی ہے. 5 جج لکھے, 6 جج لکھے, اصل بات یہ کہ کس نے کیا لکھا. جتنی محنت آصف سعید کھوسہ صاحب نے کی ہے اور جس طرح انہوں نے کامن سینس کو استعمال کیا ہے, کامن سینس جو ہے یہ اس کا استعمال بھی بہت ریئر ہوتا ہے, ہمارے بہت ریئر ہوتا ہے. عارف چوہدری صاحب, احمد صاحب اور ذوالفقار چوہدری صاحب سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, آپ نے آج کی گفتگو سنی جو قومی اور ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.